अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। हाज़िर मामूल अहम खबरों की सुर्खियों से आगाज करते हैं। पाकिस्तान जैश मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर पर पाबंदी की दरख्वास्त को चीन एक बार फिर मुमकिना तौर पर मुअख्खर कर सकता है। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। पाकिस्तान ने 5 हेलीकॉप्टर अमेरिका को वापस कर दिए। इस वापसी से इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में फर्क नहीं पड़ेगा, मुबस्सिर की राय। इस्लामाबाद से मैं हूँ नासिर महमूद। और जनूबी एशिया से मुताल्लिक खबरों में अफगान दारुल-हुकूमत काबुल के सिफारती इलाके में खुदकुश बम हमले में कम से कम 8 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। इसके अलावा ये रिपोर्ट। अयोध्या मामला के मुबैना हल के सिलसिले में एक नया तनाज़ा। हिंदुत्व धार्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने दावा किया कि वह मावराए अदालत तस्फिया के लिए इमामों और स्वामियों के राब्ते में हैं। मैं हूँ नई दिल्ली से सुहेल अंजुम। और दूसरी अहम खबरों में व्हाइट हाउस ने वाज़ेह किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के 2 साबिक जिम्मेदारान पर आयद की जाने वाली फर्द जुर्म में दर्ज इल्जामात से सदर ट्रंप का कोई ताल्लुक नहीं है और न ही इससे सदर पर कोई फर्क पड़ता है। कैटालोनिया के माजूल सदर कार्लेस पुइजीमांत ने, जो बेल्जियम में है, कहा है कि वो यहाँ सियासी पनाह हासिल करने नहीं आए, वो यहाँ तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी के मकसद से आए हैं। लीबिया के शहर बेनगाजी में अमरीकी कौंसलेट पर सन 2012 में जो मोहलिक हमला हुआ था, उसे मुलव्वस एक अस्करियत पसंद को अमरीका लाया जा रहा है, जहां उस पर मुमकिना तौर पर मुकदमा चलाया जाएगा। जौहरी तवानाई की बैनुल-अक़वामी एजेंसी IAEA के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि ईरान जौहरी मुआहदे के तहत अपने तमाम वादों की मुकम्मल पासदारी कर रहा है और इसराइल ने गजा के साथ अपनी सरहद पर एक सुरंग को धमाके से उड़ा दिया है, जिसमें 7 फलस्तीनी अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए हैं। तुर्क पुलिस का कहना है कि गुज़श्ता इख्तितामी हफ्ता जिस मंसूबे को नाकाम बनाते हुए दाइश के 155 मुश्तबा शिद्दत पसंद अनासिर को गिरफ्तार किया गया, वो गैर मुल्की अफराद हैं। खबरें अब तफसील के साथ। भारत की तरफ से पाकिस्तान में मुकीम कलदम तंजीम जैश मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर को अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्दों की बैनुल-अक़वामी फ़हरिस्त में शामिल करवाने का मामला चीन की मुखालिफत के सबब इल्तिवा में पड़ गया था और अब एक बार फिर चीन ने इंदिया दिया है कि वो अपने मौक़िफ़ पर बरकरार रहेगा। इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट। भारत की तरफ से पाकिस्तान में कलदम शिद्दत पसंद तंजीम जैश मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर को अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्दों की बैनुल-अक़वामी फ़हरिस्त में शामिल कराने का मामला चीन की मुखालफत के बायस इल्तवा का शिकार है और अब एक बार फिर ये इंदिया मिला है कि बीजिंग इस बारे में अपना मौक़िफ़ बरकरार रखेगा। चीन की वजारत ख़ारजा की पीर को होने वाली न्यूज़ ब्रीफिंग में एक सवाल में पूछा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी 1267 ने चीन की मुखालफत पर तकनीकी बुनियादों पर मसूद अजहर का नाम दहशतगर्दों की फ़हरिस्त में शामिल करने के मामले को 2 नवंबर तक मुअत्तल कर दिया था। सवाल में दरियाफ्त किया गया कि क्या चीन एक बार फिर इसकी मुखालफत करेगा, तो इस पर चीन की वजारत ख़ारजा की तर्जुमान हू शेंग ने कहा कि कमेटी के कवानीन के तहत किसी को दहशतगर्दों की फ़हरिस्त में शामिल करने के मामले पर चीन का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि ऐसा गैर जानिबदारी और इत्तफ़ाक़ राय की बुनियाद पर होना चाहिए। एक ज़िमनी सवाल में तर्जुमान से पूछा गया कि चीन ही वो वाहिद मुल्क क्यों है जिसे इस बारे में एतराज़ है और क्या पाकिस्तान के दिफा में चीन का कोई अपना मफाद है, तो इस पर तर्जुमान हुशैंग ने कहा कि जो आपने कहा है मैं उससे इत्तफ़ाक़ नहीं करती। तर्जुमान का कहना था कि इंसदाद दहशतगर्दी के मामले पर चीन गैर जानिबदार रहा है और उनके बकौल पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। वाज़ेह है कि भारत अपने मुल्क में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात बशमूल गुज़श्ता साल सरहदी इलाके पठानकोट में फ़िज़ाई अड्डे पर हमले का इल्ज़ाम मसूद अजहर की जमात जैश मोहम्मद पर आयद करता है और इसी बिना पर नई दिल्ली ने दहशतगर्दी के मामलात से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी कमेटी में मसूद अजहर को दहशतगर्दों की आलमी फ़हरिस्त में शामिल करने के लिए दरख्वास्त दी थी। मसूद अजहर का नाम दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करने की तजवीज़ का रास्ता रोकने पर भारत चीन से एहतजाज कर चुका है। तहम चीन का मौक़िफ़ है कि मसूद अजहर पर पाबंदी की तजवीज़ में कमेटी की शराइत को पूरा नहीं किया गया।
محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان نے وہ 9 ہیلی کاپٹرز امریکہ کو واپس کر دیے ہیں جو اس نے ڈیورینڈ لائن کی نگرانی کے لیے دیے تھے۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسلام آباد سے ناصر محمود۔ پاکستان نے اطلاعات کے مطابق امریکہ کی طرف سے فراہم کردہ 5 ہیلی کاپٹر واپس کر دیے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ 15 سال قبل امریکہ نے پاکستان کو افغان سرحد پر نگرانی کے لیے 9 ہیلی کاپٹر دیے تھے، جن میں سے 4 پہلے ہی واپس کر دیے گئے تھے، جبکہ باقی رہ جانے والے 5 ہیلی کاپٹر پیر کو خصوصی طیارے کے ذریعے امریکہ روانہ کر دیے گئے۔ یہ ہیلی کاپٹر وفاقی وزارت داخلہ کے فضائی شعبے کا حصہ تھے اور اطلاعات کے مطابق انسداد منشیات کے لیے کیے جانے والے آپریشن میں بھی انہیں استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ہوئی ٹو ساختہ یہ ہیلی کاپٹر قابل تجدید معاہدے کے تحت پاکستان کو دیے گئے تھے، جس کے اختتام پر یا تو پاکستان کو یہ واپس کرنا تھے یا انہیں خریدنا تھا۔ اس بارے میں سرکاری طور پر تو کوئی وضاحت یا تفصیل فراہم نہیں کی گئی، لیکن ذرائع ابلاغ میں ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے ان ہیلی کاپٹروں کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ 2002 میں ان کے ساتھ معاہدے میں شامل 3 سیسنا طیارے واپس کرنے کی بجائے خرید لیے۔ سلامتی کے امور کے ماہر اور فوج کے سابق بریگیڈیئر محمود شاہ کے خیال میں ان ہیلی کاپٹروں کی واپسی سے انسداد دہشت گردی کی کوششوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ یہ کوئی گن شپ ہیلی کاپٹر نہیں تھے، بلکہ امریکی ادارہ انسداد منشیات نے پاکستانی محکمہ انسداد منشیات کو فراہم کیے تھے، جو اب واپس کر دیے گئے ہیں۔ کوئی خاص فرق پاکستان کو نہیں پڑتا۔ اس ہیلی کاپٹر سے صرف زیادہ سے زیادہ دور افتادہ علاقوں میں جہاں ہماری ریچ نہیں تھی، ہم دیکھتے تھے کہ وہاں پر کتنی اوپیم جو ہے وہ ہے موجود اور اس کو ختم کرنا ضروری ہے، اس کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ابھی وہ ایریا تمام ہمارے انڈر کنٹرول ہے، اس لیے ان ہیلی کاپٹر کی ضرورت نہیں تھی۔ اپنی دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پاکستان بڑی حد تک امریکہ پر انحصار کرتا رہا ہے، لیکن حالیہ برسوں میں دو طرفہ تعلقات میں در آنے والے تناؤ کے باعث پاکستان نے دیگر ممالک سے بھی عسکری ساز و سامان کے حصول کی کوششیں شروع کیں۔ اس سلسلے میں روس کے ساتھ ہیلی کاپٹروں کی خریداری کے معاہدے کے علاوہ وہ ترکی سے بھی جدید لڑاکا ہیلی کاپٹروں کی خریداری پر غور کر رہا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ نئی قانون سازی کے باوجود پاکستان میں غیرت کے نام پر خواتین کے قتل کیے جانے کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہمیں بھیجی ہے محمد اشتیاق نے۔ پاکستان میں پسند کی شادی یا بعض دیگر نام نہاد وجوہات کی بنیاد پر لڑکیوں اور خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کرنے کے خلاف گزشتہ سال اکتوبر میں پاکستانی پارلیمان نے ایک نیا قانون منظور کیا تھا۔ نئے قانون میں نہ صرف خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کرنے کے لیے سخت سزائیں تجویز کی گئی تھیں، بلکہ ایسے جرائم کا نشانہ بننے والوں کے ورثاء کا مجرم کو معاف کرنے کا اختیار بھی ختم کر دیا گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود غیرت کے نام پر قتل کے واقعات کا سلسلہ ملک میں نہیں رکا اور اب بھی فرسودہ سوچ کے سبب اپنے رشتہ داروں کے ہاتھوں لڑکیوں اور خواتین کو پسند کی شادی یا محض کسی مرد سے تعلق کے شبے میں غیرت کے نام پر جان سے مار دیا جاتا ہے۔ نئی قانون سازی کے باوجود اس نوعیت کے مقدمات کو جلد نہ نمٹانے کا معاملہ بھی کئی حلقوں کے لیے باعث تشویش ہے۔ انسانی حقوق کے ایک غیر جانبدار ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یعنی HRCP کے اعداد و شمار کے مطابق اکتوبر 2016 سے رواں سال جون تک پاکستان میں 280 خواتین غیرت کے نام پر قتل کر دی گئیں۔ تاہم باور کیا جاتا ہے کہ اصل میں یہ تعداد اس سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبہ پنجاب میں حقوق نسواں کمیشن کی چیئرپرسن فوزیہ وقار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ قانون سازی کے باوجود لڑکیوں اور خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں عورتوں کے حقوق کو تسلیم ہی نہیں کیا جاتا۔ کہ ایک تو عورت کو ایک انڈیپینڈنٹ انسان ہونے کا حق ابھی تک نہیں حاصل ہے، جو کہ خود اپنے فیصلے کر سکے، جس کی وجہ سے جب وہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں، جس میں شادی خاص طور پہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو کہ قانون اور آئین دونوں اس کو حق دیتے ہیں، تو اس کو غیرت کے نام پہ اس کے اس حق کو پامال کیا جاتا ہے کہ قتل تک نوبت پہنچتی ہے۔ تو عورت کا ایک بنیادی طور پہ انڈیپینڈنٹ انڈیویجول ہونا ہی ابھی تک تسلیم ہی نہیں ہوا ہے۔ فوزیہ وقار کا کہنا تھا کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے معاشرے کی سوچ اور رویوں کو بدلنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ سرکاری ادارے جن کا کام انصاف مہیا کرنا ہے، ان کی بڑی ضرورت ہے، آگاہی کی بڑی ضرورت ہے کہ ان کو سمجھایا جائے کہ کیسے یہ ایسے جرائم جو ہیں
جو نجارت کے نام پہ قتل جیسے، ان کا سدباب کرنا لازمی ہے تاکہ معاشرے میں جو تبدیلی ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ آ جائے، ٹائم پہ آ جائے. اور پھر اس کی کڑی سزائیں اور قانون کا اطلاق کرنا ایک اور بڑا ضروری عمل ہے، جو کہ ہم سب کو مل کے مگر خصوصی طور پہ قانون ساز اداروں کو اور قانون کا اطلاق کرنے والے اداروں کو کرنے کی ضرورت ہے. سرکاری ادارے قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کے تحت اب ایک منصوبے پر کام کیا جا رہا ہے جس میں غیرت کے نام پر قتل کے واقعات کے اسباب اور وجوہات کو جاننے کے لیے سائنسی بنیادوں پر صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. افغان دارالحکومت کابل کے سفارتی علاقے میں خودکش بم حملے میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. وزارت صحت کے عہدیداروں نے یہ اطلاع دی ہے اور داعش نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. اس مہینے کے شروع میں بھی دارالحکومت کی افغان فوجی اکیڈمی کے نزدیک ایک خودکش بمبار نے اپنی بارود سے بھری گاڑی دھماکے سے اڑا دی تھی، جس میں 15 کیڈٹس ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے. طالبان نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی. اسی ہفتے میں کابل کی ایک شیعہ مسجد میں خودکش بم حملے میں 50 کے قریب نمازی جاں بحق ہو گئے تھے. داعش نے دعویٰ کیا تھا کہ حملے کی منصوبہ بندی اسی نے کی تھی. وائٹ ہاؤس نے واضح کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابی مہم کے 2 سابق ذمہ داران پر عائد کی جانے والی فرد جرم میں درج الزامات سے صدر ٹرمپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی اس سے صدر پر کوئی فرق پڑتا ہے. دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کی ایک عدالت میں پیر کو صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے سابق چیئرمین پال مینافرٹ اور ان کے قریبی ساتھی رک گیٹس پر منی لانڈرنگ، ٹیکس چوری اور دیگر 12 الزامات کے تحت فرد جرم عائد کی گئی تھی. دونوں ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا ہے. مذکورہ مقدمے کی پیروی سن 2016 کے امریکی انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت کی تحقیقات کرنے والے خصوصی وکیل رابرٹ ملر کر رہے ہیں، جنہیں رواں سال مئی میں یہ تحقیقات سونپی گئی تھیں. اس بارے میں جم میلون کی ایک خصوصی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل. ٹرمپ کی صدارتی مہم کے سابق چیئرمین پال مینافرٹ نے پیر کے روز واشنگٹن میں FBI کے ایک دفتر میں رپورٹ دی اور بعد میں وفاقی عدالت میں ایک مجرم نہ ہونے کی ایک اپیل دائر کی، جیسا کہ ان کے ساتھی رک گیٹس نے کی تھی. دونوں افراد کو سازش، غلط بیانات دینے اور یوکرین کی جانب سے لابنگ کی ان کی کوششوں کے سلسلے میں منی لانڈرنگ کے الزامات کا سامنا ہے. خصوصی مشیر رابرٹ ملر نے یہ انکشاف بھی کیا کہ صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے ایک سابق مشیر جارج پاپاڈوپولس نے ایک ہفتہ قبل یہ اعتراف بھی کیا کہ انہوں نے صدر ٹرمپ کی انتخابی حریف ہلری کلنٹن کو نقصان پہنچانے والی روس سے منسلک رابطوں سے متعلق معلومات کے بارے میں FBI کے ایجنٹ سے جھوٹ بولا تھا. وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارا ہکابی سینڈرز نے پاپاڈوپولس کو ٹرمپ کی انتخابی مہم کا ایک انتہائی ادنا کارکن قرار دیا. یہ انتہائی محدود قسم کا تھا. وہ ایک رضاکارانہ عہدہ تھا اور اس حوالے سے مہم کی جانب سے کسی سرکاری حیثیت میں کبھی کوئی سرگرمی نہیں کی گئی. یہ الفاظ تھے وائٹ ہاؤس کی خاتون ترجمان سارا ہکابی سینڈرز کے. صدر ٹرمپ نے اس خبر پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ٹویٹر پر یہ دعویٰ کیا کہ کوئی گٹھ جوڑ نہیں تھا. بعد میں مینافرٹ کے وکیل کیون ڈاؤننگ نے عدالت سے باہر نامہ نگاروں سے گفتگو کی. اس بارے میں کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ مسٹر مینافرٹ یا ٹرمپ کی انتخابی مہم نے روسی حکومت کے ساتھ کوئی ساز باز کی تھی. پال مینافرٹ نے گزشتہ سال کے ریپبلکن کنونشن کے دوران ٹرمپ کی انتخابی مہم کے چیئرمین کے طور پر خدمات انجام دی تھیں. ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو صرف ایک صدارتی امیدوار کے طور پر ہی نہیں بلکہ ایک شخص کے طور پر بھی سمجھے. مینافرٹ کو گزشتہ سال اگست میں صدارتی مہم سے برخاست کر دیا گیا تھا. مئی میں جب سے مسٹر ملر کو ٹرمپ کی انتخابی مہم اور روس کے درمیان گٹھ جوڑ کے الزامات کی چھان بین کے لیے خصوصی مشیر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے، پیر کے روز کی فرد جرم ان کی جانب سے جرائم کے خلاف اٹھائے جانے والے پہلے بڑے اقدامات ہیں. وائس آف امریکہ کے لیے کام کرنے والی اور ایک قانونی ماہر
ग्रेटा वैन सस्ट्रेन कहती हैं कि पापाडोपुलस की जानिब से इकबाल जुर्म एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। There is a trail that goes back to the Trump campaign. We don't know if that trail is a criminal one. एक मुकदमा है जिसका ताल्लुक ट्रंप की इंतखाबी मुहिम से है। हम नहीं जानते कि आया वो मुकदमा फौजदारी है या फौजदारी नहीं है, लेकिन ये पहली मर्तबा है कि हम इंतखाबी मुहिम से ताल्लुक रखने वाले किसी शख्स को रूस के मसले से मुंसलिक करने वाली एक बाज़ाब्ता किस्म की कार्रवाई देख रहे हैं। ये अल्फाज थे ग्रेटा वैन सस्ट्रेन के। अब जबकि मुलर की तफ्तीश एक नए मरहले में दाखिल हो रही है, वैन सस्ट्रेन कहती हैं कि ट्रंप के व्हाइट हाउस को अब एक बहुत बड़े सियासी मसले का सामना है। No idea where that's going to lead. This could be this. It may be the tip of the iceberg for a lot more to come. हम नहीं जानते कि ये हालात को किस नहज पर लेकर जाएगा। 5 अक्टूबर को पापाडोपुलस की जानिब से ये एतराफ ऐसा आखिरी एतराफ हो सकता है जिसे हमने कभी देखा होगा, या ये आने वाले बहुत से छुपे हुए वाकयात की एक झलक हो सकता है। हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम। ये अल्फाज थे मिस ग्रेटा वैन सस्ट्रेन के। मुलर को सदर ट्रंप की जानिब से FBI के डायरेक्टर जेम्स कोमी की बरतरफी के फैसले के बाद खुसूसी मुशीर के तौर पर मुकर्रर किया गया था। यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। फेसबुक लाइव पर हमारे इस बुलेटिन का वक्त अब खत्म होता है। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये न्यूज शो जारी है। हमारे साथ रहिएगा।